پر پہ بیٹھ کے جمعہ کے دن اگر ہم سے کہے کہ ایک ہفتے میں تم نے کیا 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 امین القادری بتاؤ، تم نے ایک ہفتے میں کیا کیا، تو بولو اپنے محلے والوں کے سامنے کیا میں اپنے ایک ہفتے کے اعمال کا جواب دے سکتا ہوں؟ اور اگر میں نے جواب دے دیا تو کیا میں عزت کے ساتھ محلے میں رہ سکتا ہوں؟ اپنے کرتوت تو یہ، اپنے اعمال تو یہ ہے، لیکن وہ جو میدان محشر ہے، قیامت کا دن ہے، وہ میدان محشر کوئی مسجد نہیں ہے، اور وہاں محلے کے لوگ نہیں ہیں، وہاں پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک ہر انسان موجود ہے، اور اللہ تبارک و تعالی وہاں انسان سے اس کے اعمال کا حساب خود لے گا، اور جو پوچھے گا وہ اپنی جگہ ہے، لیکن یہاں جو خاص عنوان ہے، اللہ جوانی کے بارے میں ہم سے سوال فرمائے گا تم نے جوانی کہاں گزاری؟ تھوڑا تصور کرو، اللہ کے قرآن پر اگر ایمان لائے ہو تو کیا اللہ کو یہ جواب دو گے کہ رات کے 3 بجے تک زنا کی فلمیں دیکھتے تھے، رات بھر گانے اور غزلیں سنتے تھے، عورتوں پر پاپ کی نظریں ڈالتے تھے، یہاں تک کہ کچھ بدبخت ہمارے درمیان ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے کے بعد لڑکیوں سے ناجائز تعلقات قائم کیے، اس کو فیشن بنایا، اللہ اکبر، اور پھر زنا کے اڈے پر تک پہنچ گئے۔ اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ اکبر، جب کوئی مرد یا کوئی عورت زنا کرتے ہیں اور زنا میں مبتلا ہوتے ہیں تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کے دل سے ایمان ایسے نکل جاتا ہے جیسے انسان کرتا اتار دیتا ہے، ویسے اس کے دل سے ایمان نکل جاتا ہے اور اس کے اوپر چھتری کی طرح سایہ فگن ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، ذرا غور کریں، یعنی زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا، اس کے سینے میں ایمان نہیں رہتا۔ تھوڑی دیر ذرا سنجیدگی کے ساتھ محسوس کرو، سوچو تو صحیح، ذرا غور تو کرو، زنا کرنے والوں کا دل ایمان سے خالی ہو جاتا ہے اس وقت جب وہ زنا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اور زمین پر لرزہ طاری ہوتا ہے اور زمین لرز کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی، مولا مجھے اجازت دے تاکہ میں 2 حصوں میں چر جاؤں اور ان زنا کرنے والوں کو اپنے اندر دبوچ لوں۔ اللہ اکبر، ذرا غور تو کریں، ذرا سوچے تو صحیح، فلمیں دیکھ کر، سیریل دیکھ کر، ناولیں پڑھ کر اور دنیا کے دوسرے انسانوں کی زندگی سے متاثر ہو کر آج ہماری قوم کا جوان کہاں جا رہا ہے؟ اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، اللہ نے جوانی گناہ کرنے کے لیے نہیں دی، اللہ نے جوانی گانے سننے کے لیے نہیں دی، اللہ نے جوانی عیاشی کے لیے نہیں دی۔ آپ کیا سمجھتے ہو؟ اللہ نے جوانی نشہ کرنے کے لیے نہیں دیا، اللہ نے جوانی جوا کھیلنے کے لیے نہیں دیا، اللہ نے جوانی وقت برباد کرنے کے لیے نہیں دیا۔ اللہ کے بندوں سن لو، یہ جوانی 16 سال سے شروع ہوتی ہے اور 40-50 سال پر ختم ہو جاتی ہے۔ جوانی جانے کے لیے آتی ہے، جوانی کسی کی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ مگر سن لو، جنہوں نے جوانی میں گناہ کیا ہوگا، جنہوں نے جوانی میں عیاشیاں کی ہوگی، جنہوں نے جوانی میں جرائم کیے ہوں گے، اللہ ان پر اتنا ذلیل بڑھاپا مسلط کرتا ہے کہ وہ چادر میں منہ چھپا کر کے روتے ہیں۔ آج جوان ہو، تمہیں جوانی کی اہمیت نہیں پتا، جب یہ جوانی چلی جائے گی، خوبصورت کالے بالوں کے بعد سفید بال ہو جائیں گے، آنکھوں کی بینائی کمزور ہو جائے گی، یہ طاقتور جوڑ جب کمزور ہو جائیں گے، کبھی گھٹنے کا درد کروٹ نہیں لینے دے گا، کبھی کمر کا درد نرم گدوں پر سونے نہیں دے گا۔ اس وقت جوانی میں کیے ہوئے جرائم کی جب قدرت تمہیں سزا دے گی، اللہ اکبر، بستر میں منہ چھپا کر کے رو گے، اپنی جوانی کو یاد کرو گے۔ بلکہ یہاں تک فرمایا گیا جو جوانی میں پاپ کرتے ہیں اللہ
اللہ کے غضب کو چیلنج کرتے ہیں، اللہ کے غضب کو دعوت دیتے ہیں، اللہ ان پر اتنا بدترین بڑھاپا مسلط کرتا ہے کہ وہ موت مانگتے ہیں تو ان کو موت بھی نہیں آتی، اللہ ان کو رسوا کر دیتا ہے۔ اے میری قوم کے جوانوں، اللہ نے جوانی دی ہے، خدا کے لیے اس کی قدر کر لو، اس کی اہمیت جان لو۔ یہ جوانی پاپ کے لیے نہیں، فیشن کے لیے نہیں، کھیل کود کے لیے نہیں، جوؤں کے اڈوں کے لیے نہیں، گانے میوزک کے لیے نہیں، ڈیجوں کے لیے نہیں، آوارگی کے لیے نہیں۔ اللہ کو جوان پسند ہے، جوان، اور جوانی کی عبادت بھی پسند ہے، اس لیے اپنی جوانی کی آج قدر کر لو۔ ایک بات مجھے یہاں یاد آئی، اللہ اکبر، میں یقین جانے کوئی مقرر اور خطیب آدمی نہیں، میں صرف اپنے دل کا درد اپنے جوانوں کے دل کے دروازے پہ رکھ رہا ہوں، بہت توجہ سے سننا۔ میری مائیں اور بہنیں موجود ہیں، ان سے بھی کہتا ہوں وہ بھی اپنی جوانی کی قدر کر لیں، وہ بھی اپنی جوانی کی حفاظت کر لیں، وہ بھی جوانی کو نعمت جان کر اللہ کی عبادت کے لیے وقت نکال لیں۔ اللہ اکبر، کہاں گیا، لکھا گیا، کہنے والے کہتے ہیں ایک بڑے میاں تھے، ایک بوڑھے بابا تھے، ایک بزرگ تھے، بڑھاپے کی وجہ سے ان کی کمر جھک گئی تھی، بڑھاپے کی وجہ سے ان کی کمر جھک گئی تھی۔ بڑھاپے میں کچھ بھی ہو جاتا ہے، اللہ اکبر، پہلے بڑھاپے میں بیماریاں کم ہوتی تھی، ابھی تو بہت بیماریاں ہوتی ہیں، اور یاد رکھنا کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو پاپ کرے اسی کو بیماری ہوتی ہے، جو نہیں کرتا ہے اس کو بھی ہوتی ہے، اور جو کرتا ہے اس کو بھی ہوتی ہے، اللہ کی شان ہے، لیکن کرنے والوں کو زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ 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 اکبر، بڑے میاں ہیں، ان کی کمر جھک گئی ہے، جھکی ہوئی کمر سے کہیں جا رہے ہیں، ایک نوجوان لڑکے نے دیکھا، دیکھنے کے بعد اس بڑے میاں کا مذاق اڑانا چاہا، اس بڈھے بابا کا مذاق اڑانا چاہا۔ آج کل کے نوجوان چھوکرے علماء کا مذاق اڑاتے ہیں، بڑے میاں لوگ کا مذاق اڑاتے ہیں، بوڑھی عورتوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ سن لو، بڈھے لوگوں کا مذاق مت اڑاؤ، بوڑھوں کا مذاق مت اڑاؤ۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس کو اسلام میں بڑھاپا آ گیا، جس کو اسلام میں سفید داڑھی ہو گئی، اللہ اس کی دعا کو رد کرنے میں حیا فرماتا ہے، اللہ اس کا خیال کرتا ہے بوڑھے لوگوں کا۔ اللہ اکبر، اندازہ فرمائیں، اور جب کوئی انسان کے بال سفید ہو جاتے ہیں تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے اے میرے فرشتوں، جوانی میں اس نے گناہ نہیں کیا، اب یہ بڈھا ہو گیا ہے، اس کے بال سفید ہو گئے ہیں، اگر اس سے کوئی گناہ ہو جائے تو جوانی میں نہیں کیا تھا، اگر بڑھاپے میں ہو جائے تو اس کو لکھنا مت بلکہ درگزر کر دینا۔ اللہ اکبر، اندازہ تو فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، بڑے میاں لوگوں کا مذاق مت اڑاؤ، بڑوں کا احترام کرو، بڑوں کی تعظیم کرو، بڑوں کی عزت کرو، اور سن لو، ادب کرو، کیونکہ 1000 سالوں کی محنتوں سے وہ نہیں ملتا جو بڑوں کے ادب کی وجہ سے ملتا ہے، بڑوں کے احترام کی وجہ سے ملتا ہے، بڑوں کی تعظیم کی وجہ سے ملتا ہے۔ بڑے میاں کا مذاق اڑانے کا اس نوجوان لڑکے نے سوچا، بڑے میاں کی کمر جھکی ہوئی تھی، بڑے میاں سے پوچھنے لگا بابا کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ کمر جھکی تھی نا، تو کہنے لگا مذاق اڑانے کی نیت سے بابا کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ لیکن وہ بڑے میاں، وہ بڈھے بابا چڑچڑے نہیں تھے، اللہ والے تھے، ان کو غصہ نہیں آیا، اس لیے کہ کسی بڈھے کو کہیں کمر جھکنے پہ کہ کیا ڈھونڈ رہے ہو تو اس کو تو غصہ آئے گا۔ لیکن بعض بڑے میاں لوگ اچھے ہوتے ہیں، سبھی اچھے ہوتے ہیں کہ بعض بہت اچھے ہوتے ہیں۔ انہوں نے اس جوان سے جب وہ مذاق اڑانے کے موڈ میں تھا، اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے بہت پیاری بات کہی، کہا بیٹا میں اپنی گمشدہ جوانی ڈھونڈ رہا ہوں، میری جوانی مجھ سے کھو گئی ہے بیٹا، آج میں وہ جوانی ڈھونڈنے آیا ہوں۔ تیری طرح میں بھی جوان تھا، ایسی کھیل کود کرتا تھا، جرائم کرتا تھا، گناہ کرتا تھا، جوانی چلی گئی بیٹا، اب بڑھاپا آ گیا، کمر جھک گئی، اب میں سوچتا ہوں کہ وہ نماز پڑھ لوں کھڑے ہو کر، لیکن نہیں پڑھ سکتا، نہیں پڑھ سکتا بیٹا، جوانی ڈھونڈ رہا ہوں۔ اب سوچتا ہوں کہ میں بھی عبادت کے لیے ٹائم نکال لوں، لیکن اب میں وہ جوانی نہیں پاتا، میں جوانی ڈھونڈ رہا ہوں بیٹا، وہ چلی ہوئی جوانی چلی گئی، جوانی میں ڈھونڈ رہا ہوں، میں ڈھونڈتا ہوں کاش کہ
وہ وقت واپس آئے، وہ وقت لوٹ آئے، وہ وقت پھر سے مل جائے، لیکن افسوس گیا وقت کہاں ہاتھ آتا ہے۔ اور اس جوان کی انہوں نے اصلاح کر دی، کہا بیٹا ہم جوان تھے، جوانی گزر گئی، ہم پچھتا رہے ہیں، تمہارے پاس جوانی موجود ہے، اس کی قدر کر لو، اس کی قدر کر لو تاکہ تم نہ پچھتاؤ۔ میں بھی اپنے جوانوں سے کہتا ہوں آج جوان ہو، طاقت ہے، قوت ہے، جوا کھیل کر کے جوانی کو برباد مت کرو۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، میرے جوانوں، یہ جوا تمہیں برباد کرے گا، تمہاری دولت کو داؤ پر لگا دے گا۔ ابھی یار ایک چانس لے لو، ابھی ایک چانس لے لو۔ اس لالچ میں انسان گھر کے برتن تک بیچ دیتا ہے۔ سن لو، اپنے مذہب میں جوے کی اجازت نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، اللہ اکبر، شراب اور جوے سے بچو۔ اللہ فرماتا ایمان والو شراب اور جوے سے بچو، اور اس کے آگے اور بھی فرمایا یہ شیطانی کام ہے، اس سے بچو گے تو اللہ تمہیں کامیاب فرمائے گا، اور اگر نہیں بچو گے تو تم غوث پاک کے غلام کیسے، تم غریب نواز کے غلام کیسے، تم صابر پاک کے غلام کیسے، تم قطب خیری کے غلام کیسے۔ اللہ اکبر۔ امام غزالی لکھ رہے ہیں، دل کے کانوں سے سنو، حجت الاسلام امام غزالی لکھتے ہیں کہ جس نے جوے کے آلات کو اپنے ہاتھ میں لیا گویا اس نے اپنے ہاتھوں کو سور کے خون میں رنگ لیا۔ جس نے جوے کے آلات کو، موبائل میں 3 پتی گیم کھیلنے والوں، ایک دوست کلکتہ میں بیٹھا، ایک سعودی میں بیٹھا، ایک لکھیم پور میں بیٹھا، ایک لکھنؤ میں بیٹھا، سب مل کر انٹرنیٹ کی وجہ سے جو ہے وہ جوا کھیلتے ہو۔ سن لو، قیامت کے دن تمہارے ہاتھ جوا کھیلنے والوں غزالی کے قول کے مطابق سور کے خون میں رنگے ہوں گے، خنزیر کے خون میں رنگے ہوں گے۔ اب تمہارا نقصان کیا ہوگا، اس نقصان کو بھی سن لو۔ یہ جلسے میں حضرت پیر سید وجی الدین صاحب موجود ہیں، علماء موجود ہیں، مشائخ موجود ہیں، مرکزی صاحب موجود ہیں، شورا موجود ہے۔ بولو تمہاری تمنا ہے جلسہ ختم ہو تو ہاتھ چومے، جلسہ ختم ہو تو ہاتھ چومے، یہی نا؟ اور جن کو ہاتھ چومنے کا موقع مل جائے، سیدوں کا، علماء کا، نائبین رسول کا، آل رسول کا، کئی دن تک خوشی مناتے ہیں۔ ہم جلسے میں گئے تھے، فلاں سید صاحب کے ہاتھ چومے، فلاں عالم صاحب کے ہاتھ چومے، بولو ہے کہ نہیں؟ اور اللہ اکبر، یقیناً ہاتھ چومنے کی برکتیں بھی ہے۔ ارے یہ برکت ہے، ایک ظالم بادشاہ نے امام حسن بصری کے ہاتھ چومے، اللہ تعالیٰ نے ہاتھ چومنے کی برکت سے اس بادشاہ کی مغفرت کر دی۔ بتاؤ حسن بصری کے ہاتھ چومنے کا یہ ثواب ہے تو امام حسن کے ہاتھ کا کیا عالم ہوگا؟ اور جب حسن کے ہاتھ کی یہ شان ہے تو ان کے بابا علی کے مرتضیٰ کے ہاتھوں کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اور جب مولا علی کے ہاتھوں کا یہ عالم ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کے ہاتھوں کا عالم کیا ہوگا؟ اے میری قوم کے جوانوں، جوا کھیلنے والوں سن لو، جلسے میں تو سیدوں کے اور علماء کے ہاتھ چومنے ملتے ہیں، میدان محشر میں مصطفیٰ جان رحمت کے ہاتھ چومنے ملے ہیں۔ حضور علیہ السلام فرماتے میں اپنی امت سے مصافحہ کروں گا۔ اس پر بنتا تھا کہ سنی سبحان اللہ کہیں۔ بات کتنی بڑی ہے، بات کتنی بڑی ہے۔ یہ بھی عالمیہ ہے کہ کہاں بولنا چاہیے کہاں نہیں بولنا چاہیے، میری قوم کو ابھی تک سمجھ نہیں آیا۔ اگر یہ بات میں صوفیوں کے مجمع میں کہتا تو صوفی لوگ اٹھ کر کے رقص کرتے کہ میں نے کیا کہا کہ قیامت میں رسول اللہ مصافحہ کریں گے، قیامت میں رسول اللہ مصافحہ کریں گے۔ عاشقوں سے پوچھو تو وہ کہیں گے کہ قیامت میں بھی قیامت ہوگی جب حضور اپنی امت سے مصافحہ کر رہے ہیں۔ واہ واہ واہ، زندہ باد، زندہ باد۔ محشر میں بھی ایک محشر ہوگا، محشر میں بھی ایک محشر ہوگا کہ حضور اپنی امت سے مصافحہ کر رہے ہیں۔ اب بتاؤ جب حضور سب سے مصافحہ کریں گے تو جو جوا کھیلنے والے وہ حضور سے مصافحہ کر پائیں گے؟ کیوں نہیں کر پائیں گے؟ کیونکہ ان کے ہاتھ
जुआ खेलने की वजह से सूअर के खून में रंगे हुए होंगे, खिंजीर के खून में रंगे हुए होंगे। मेरे भाई, अगर आपके हाथ मिट्टी में भरे हुए हैं तब आप अपने आलिम से मुसाफा नहीं कर सकते। मिट्टी वाले हाथ वो कर सकते हो नहीं, मिट्टी वाले हाथ लेकर नायबे रसूल से मुसाफा नहीं कर सकते, आले रसूल से मुसाफा कर सकते। तो सूअर के खून में जब जुआ खेलने की वजह से हाथ रंगे, छुप छुप कर खेलते हो ना जुआ, आप मौलवी को धोखा दे सकते हो, मौला को भी धोखा दे पाओगे, अपने मस्जिद के इमाम को धोखा दे सकते हो, क्या इमामुल अंबिया को भी धोखा दे पाओगे? कितना भी छुप कर गुनाह करो, कुरान कहता है इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा, अल्लाह तुम पर कड़ी निगरानी कर रहा है। और ये जुआ हारोगे तो बर्बाद, और अगर जीत गए तो उससे बड़े बर्बाद। क्यों? क्योंकि जीत गए तो हराम। कपड़ा पहना तो जुए के पैसे का खरीदा हुआ कपड़ा जब तक बदन पर है, अल्लाह तुम्हारी ना कोई नमाज कबूल करेगा ना कोई दुआ कबूल करेगा। अगर जुए के पैसे से तुमने घर बनाया तो जब तक एक ईंट भी बाकी रहेगी, अल्लाह कमाने वाले पर, उस ईंट रखने वाले पे लानत फरमाता रहेगा। इसलिए मेरे भाइयों, क्या कह रहा था, अल्लाह को जवानी पसंद है, जवानी की इबादत पसंद है, इसलिए थोड़ा टाइम निकालो, वक्त निकालो, गुनाह मत करो। और एक बात याद रखना, अगर जवानी में गुनाह नहीं करोगे तो अल्लाह तुम्हें बुढ़ापा इतना इज्जतदार अता करेगा कि लोग तुम्हारी ताजीम करेंगे, लोग तुम्हारा एहतराम करेंगे। एक बात देखना, गौर करना, मैं आपको बहुत किताब वाली नहीं आसान वाली बात बता रहा हूं। एक अजीज ने पूछा एक अल्लाह वाले से कि आप लोगों की फैन फॉलोइंग इतनी नहीं होती जितनी हीरो लोग की होती है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं यहां आ जाया, आपके इलाके का नाम क्या है? देवापुर, लखीमपुर के पास देवापुर, हजारों लोग मौजूद हैं, अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई मुंबई के नचनिया खान साहब यहाँ आते तो इससे ज्यादा लोग होते कि नहीं होते? अभी एक मसलक के लोग और एक मजहब के लोग मौजूद हैं, उसमें हर मसलक के होते, हर मजहब के होते, है ना। जो हीरो लोग आएंगे तो उनके लिए तो सभी आएंगे, तो हमसे ज्यादा उन लोगों की शोहरत। तो एक अल्लाह वाले से किसी ने कहा कि आप लोग तो बड़े अल्लाह वाले बनते हो और तुमसे ज्यादा शोहरत और इज्जत तो उनकी है, लोग उनके पीछे कितना भागते हैं, तो तुम में और उनमें फर्क क्या है? तुम में और उनमें फर्क क्या है? तो अल्लाह वाले ने फरमाया, बेटा वो जैसे जैसे बूढ़े होते जाते हैं उनकी मकबूलियत कम होती जाती है। वो जैसे जैसे बूढ़े होते जाते हैं वैसे उनकी मकबूलियत कम होती जाती है, और हमारी मकबूलियत बढ़ती जाती है। हत्ता कि जब वो मर जाते हैं तो उनके जनाजे में 10-20 लोग भी शरीक नहीं होते। हम मरते हैं तो फिर ताजु शरिया के जनाजे की तरह, जब हम मरते हैं तो मुफ्ती आजम के जनाजे की तरह, जब हम मरते हैं तो सैयदना अहमद इब्ने हंबल के जनाजे की तरह, जब हम मरते हैं तो सैयदना इमाम आजम के जनाजे की तरह। तो भी आते हैं और दुश्मन भी आते हैं, लोगों को होता। हेलो, दुरूद शरीफ पढ़ लें। रब्बे सल्ले वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम, सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और जनाजे तक के मामला खत्म नहीं होता, बल्कि जैसे जैसे दिन गुजरते जाते हैं मकबूलियत बढ़ती जाती है। उसका आसान सा अगर देखना है तो देख लो, एक वक्त था सैयद सालार मसूद गाजी के उर्स में कितने लोग जाते थे, और दिन गुजरते जा रहे हैं तो लोग बढ़ते जा रहे हैं। गरीब नवाज के उर्स में कितने लोग जाते थे, दिन गुजरते
اللہ سے وفاداری کرو. اللہ سے وفاداری کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی لوگ بھولا نہیں کرتے ہیں. اس لیے تھوڑا وقت نکالو, نماز کے لیے ٹائم نکالو. آج میری قوم کے جوان نماز کے لیے ٹائم نہیں نکالتے, حالانکہ ایک وقت کی نماز کو صرف 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے. بولو 10 منٹ سے زیادہ کا ٹائم لگتا ہے؟ نہیں لگتا. میرے بھائیو, اللہ اکبر, جب کوئی جوان صبح کے وقت اللہ کی عبادت کرتا ہے, جب کوئی جوان صبح کے وقت اللہ کی عبادت کرتا ہے, تو میرے آقا فرماتے ہیں اس جوان کو اللہ بوڑھوں پر ایسی فضیلت دیتا ہے جیسے اللہ نے رسولوں کو لوگوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے. اتنا بلند مقام دیتا ہے اللہ جوانی کی عبادت کا. اور پھر یاد رکھنا, آج میرے جوانوں نے سوچا جوانی کا مطلب پوائنٹنگ کرنا, جوانی کا مطلب چھیڑ چھاڑ کرنا, جوانی کا مطلب آوارگی کرنا. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں, جوانی کا اصل لطف لینا ہے تو نیکی کر کے دیکھو, پرہیزگاری کر کے دیکھو, تقوی اختیار کر کے دیکھو. آپ نہیں جانتے حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ میرے چہرے پر داڑھی کے بال بھی نہیں نکلے تھے, میں بالکل کڑیل جوان تھا, 16-17 سال کا جوان, اور میں نے جنگ احد میں شرکت کی تھی. سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں میرے چہرے پہ داڑھی کے بال بھی نہیں نکلے تھے, اور میں رسول اللہ پر آنے والے تیر کو اپنے سینے پہ روکتا تھا. اسی طریقے سے دیکھیں بدر و احد میں جنہوں نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے وہ سب کے سب جوان تھے. اللہ اکبر, اور کیسے جوان تھے, سارے صحابہ جوان تھے. اسی لیے میرے آقا فرماتے ہیں اے لوگو, اللہ اکبر, جوانوں کی عزت کرو. آقا کی حدیث ہے, آقا فرماتے لوگو جوانوں کی عزت کرو, جوانوں کی قدر کرو, جوانوں کو اہمیت دو. اس لیے کہ جب میں نے نبوت کا اعلان کیا تو مکے کے بڈھوں نے مجھے جھٹلایا, میری بات کو رد کر دیا. لیکن جب میں نے نبوت کا اعلان کیا تو مکہ کے جوانوں نے میری دعوت کو قبول کیا. اس لیے جوانوں کی عزت کی جائے گی, کیونکہ اسلام سب سے پہلے جس نے قبول کیا تھا وہ سب جوان لوگ تھے. صدیق اکبر جوان, زید بن حارثہ جوان, سعد بن ابی وقاص جوان, فاروق اعظم جوان. اللہ اکبر, بدر میں 70 کافروں کو مارا گیا, لیکن تنہا جس نے 35 کو جہنم میں ڈالا تھا وہ سب جوانوں کا جوان تھا جسے دنیا حیدر کرار کہتے ہیں. وہ تو ایسے جوان تھے کہ میرے آقا فرماتے ہیں لا فتح الا علی, لا سیف الا ذوالفقار, کہ ذوالفقار جیسی کوئی تلوار نہیں ہے اور علی مرتضیٰ جیسا کوئی جوان نہیں ہے. یہ سب جوان لوگ تھے, لیکن آج جوانی کو نشے میں بھنگ کر دیا گیا. باضابطہ طور پر ایک منصوبہ ہے لوگوں کا, منصوبے کے ساتھ مسلم جوانوں کے اندر نشے کو پرموٹ کیا جا رہا ہے. مسلم بستیوں میں نشہ دواؤں کے ذریعے, ایم ڈی کے ذریعے, بھنگ کے ذریعے, چرس کے ذریعے, حکے کے ذریعے یہ نشہ عام کیا جا رہا ہے. پتہ ہے اس لیے کہ دنیا کو تمہارے ٹیلنٹ سے بہت خوف ہے. جتنا ٹیلنٹ اللہ نے مسلمانوں کو دیا ہے, میں کوئی تفریق کی اور فرقہ واریت کی بات نہیں کروں, میں سچی بات کر رہا ہوں. جتنا ٹیلنٹ اللہ نے مسلمانوں کو دیا کسی کو نہیں دیا. وجہ کیونکہ مسلمانوں کے دل کے تار زندہ کتاب قرآن سے ملتے ہیں, مسلمانوں کے دل کے تار زندہ نبی مصطفیٰ جان رحمت سے ملتے ہیں, مسلمانوں کے دل کے تار زندہ خدا کی رحمت سے ملتے ہیں, حی و قیوم سے ملتے ہیں. اس لیے اللہ نے ان کو بہت دماغ دیا, بہت ٹیلنٹ عطا فرمایا. آپ دیکھیے دور کیوں جاتے ہو, اس ملک کو ہندوستان کو جس نے ایٹمی طاقت دی کون تھا؟ کلمے کا انکار کرنے والا تھا یا کلمہ پڑھنے والا عبدالکلام تھا؟ اس ملک کو ہندوستان کو جس نے تاج محل دیا کلمہ پڑھنے والا تھا یا کلمے کا انکار کرنے والا تھا؟
اس ملک کو جس نے لال قلعہ دیا کلمے کا انکار کرنے والا تھا یا کلمہ پڑھنے والا تھا؟ اس ملک میں جس نے ایران سے صنعت اور حرفت لا کر کے ہندوستان والوں کو کپڑے بننا سکھایا، ہندوستان والوں کو قالین بننا سکھایا، ہندوستان والوں کو موتیوں کا ہار بنانا سکھایا، وہ کلمے کا انکار کرنے والا تھا یا ٹیپو سلطان کی شکل میں کلمہ پڑھنے والا تھا؟ ذرا تحقیق تو کیجئے۔ ہندوستان میں قالین کا جو تصور آیا ہے، اسی طریقے سے صنعت و حرفت کا جو تصور آیا ہے اواخر کے اندر، اسی طرح دیکھتے چلے جائیے میرے بھائیو۔ یہاں جو خوبصورت عمارتیں ہیں، اللہ اکبر، ہندوستان کو سجانے سے لے کے سنوارنے تک، سنوارنے سے لے کے سونے کی چڑیا بنانے تک، سونے کی چڑیا بنانے سے لے کے بچانے تک، حتیٰ کہ 1857 میں انقلاب کی آواز اٹھانے تک، تحریک ریشمی رومال چھیڑنے تک، بھارت چھوڑو کی آواز لگانے تک، 1947 میں ہند کو آزاد کرانے تک، ذرا چیک تو کرو اللہ اکبر کہ سب سے زیادہ محنتیں کس کی ہے؟ یہ سب کلمہ پڑھنے والے لوگ تھے۔ اگر انقلاب کی آواز کسی اور نے لگائی ہے تو اس کی اپنی مادری زبان میں وہ لگاتا۔ انقلاب خود بتا رہا ہے کہ کسی کلمہ پڑھنے والے کی زبان سے نکلا ہوا جملہ ہے۔ اللہ اکبر، تحریک ریشمی رومال اس طریقے سے دیکھتے چلے جائیے۔ سب سے پہلے دلی کی جامع مسجد میں جمعہ کے دن نماز جمعہ کے بعد کھڑے ہو کر جس نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا تھا، مسجد میں دیا تھا نا، تو مسجد کلمہ پڑھنے والوں کی ہوتی ہے، کلمے کا انکار کرنے والوں کی ہوتی ہے۔ اسی کلمہ پڑھنے والے کو دنیا فضل خیر آبادی کے نام سے جانتا ہے۔ ارے جس نے ٹینک سے اپنا سینہ لڑا کر کے شہید ہو گیا ملک کی خاطر، اس اشفاق اللہ خان کا تعلق کلمہ پڑھنے والوں سے تھا یا کلمے کا انکار کرنے والوں سے تھا؟ ذرا چیک تو کیجئے، ذرا پتہ تو کیجئے۔ تمہارے سے لوگوں کو بڑی تکلیف ہے، ان کو پڑھنے مت دو، جس دن یہ پڑھیں گے کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر پائے گا۔ ان کو تجارت مت کرنے دو، جب یہ تجارت کریں گے تو تجارت کی منڈیوں پر ان کا قبضہ ہوگا۔ اتنے بھولے مت بنو، نادان مت بنو، اپنی جوانی کو آگ مت لگاؤ۔ ایک جوان صرف اپنے ماں باپ کی اولاد نہیں ہوتا، وہ پوری امت کا سرمایہ ہوتا ہے، وہ پوری ملت کا سرمایہ ہوتا ہے۔ تمہیں انٹرنیٹ پر زنا کے مناظر کے سوا کچھ نہیں دکھتے؟ اتنی گندی سوچ تمہاری کب سے ہو گئی؟ ایک وقت وہ تھا تم نے اندلس کے ساحلوں پر کشتیاں جلا کر کے لوگوں کو بتایا تھا یا تو مر جائیں گے یا تو مذہب کا پرچم لہرا دیں گے۔ تمہاری طہارت اور تقوی کا عالم یہ تھا۔ ابھی مولانا نے فلسطین کا ذکر چھیڑا، دل خون کی آنسو رو رہا تھا اور آنکھیں بھی کچھ اس کا اظہار کر رہی تھی۔ آپ جانتے ہیں زمین کے اوپر کسی قوم کا خون کب ہوتا ہے؟ جب اس قوم کا جوان عیاش اور آوارہ ہو جاتا ہے۔ جس قوم کا جوان زانی ہو، شرابی ہو، آوارہ ہو، عیاشی کرے، اس قوم کو خاک و خون میں تڑپایا جاتا ہے۔ اور جس قوم کا جوان راتوں کو اپنے گناہوں کو یاد کر کے مصلی پہ روتا ہے، اس قوم کی تاریخ سنہری حرفوں سے لکھی جاتی ہے، سنہری حرفوں سے ان کی تاریخ لکھی جاتی ہے۔ مولانا نے فلسطین کا ذکر کیا، فلسطین ابھی فتح ہوتا ہے۔ اپنا کردار بدلو، جو کام تلواریں نہیں کرتی وہ کام کردار کرتا ہے۔ لیکن تم کیا فلسطینیوں کی حمایت کرو گے؟ جو اپنی بہن کا مستقبل نہیں سوچ سکتا، وہ فلسطین میں بیوہ ہونے والی عورتوں کا مستقبل کیا سوچے گا؟ جس کی باپ کی نگاہوں سے اس کی سالی محفوظ نہیں، وہ کسی کی لٹنے والی آبرو کی حساسیت کو کیا محسوس کر سکتا؟ جو اپنے بھائی کی مدد کے لیے عید کے کپڑوں کے لیے تیاری نہیں کر سکتا، وہ سگنلوں پر بھیک مانگنے والی عورتوں کی کیا مدد کر سکے گا؟ تم تو خود غرض ہو گئے، تمہیں خود غرضی کے علاوہ آتا کیا ہے؟ اگر جملے تلخ لگے تو معاف کرنا۔ جو قوم اپنی اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتی، وہ اپنی ماں کا حق کیا ادا کریں گے؟ وہ اپنی بہن کا حق کیا ادا کریں گے؟ وہ دوسرے ملکوں میں بیٹھے ہوئے ایک ایک مہینے کی مسافت پر فلسطینیوں کے مظلوموں کا کیا حق ادا کریں گے؟ جو اپنی اللہ کی محبت میں 10 منٹ کی نیند قربان نہ کر سکے، وہ اپنی جانیں کیا قربان کر سکیں گے؟ بڑی معذرت کے ساتھ آج تو کھانے پینے سونے اور گناہ کرنے کے علاوہ
تمہیں کچھ سوچتا ہی نہیں، عورتوں کو باپ کی نظروں سے دیکھنے کے علاوہ تمہیں کچھ سوچتا ہی نہیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ سب سے محبوب مشغلہ ہے حسن کو تکنا، حسن کو دیکھنا۔ آؤ جوانوں کا کردار کیا تھا، بات ختم کرتے کرتے، بات اینڈ کرتے کرتے بتا دوں۔ یاد رکھنا، صرف منقبتوں سے اور نظموں سے حالات نہیں بدلنے والے، صرف نعروں اور جلسوں سے حالات نہیں بدلنے والے، صرف درد بھری باتوں سے اور تحریروں سے حالات بدلنے نہیں والے، جب تک کہ تم کردار کے غازی نہ بنو۔ بڑی باتیں کر لی ہے، ارے تمہاری بیٹیاں جن کو اللہ و رسول نے مسجد میں جانے سے روکا تھا، آج تمہاری بیٹیاں بیوٹی پارلر تک جا رہی ہیں۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ شادی کے موقع پر دلہنوں کو تم بیوٹی پارلر تک بھیجتے ہو۔ اللہ اکبر! جس مذہب میں عورتوں کو مسجد جانے کی اجازت نہیں، اس قوم کی بیٹیاں بننے سورنے کے لیے بیوٹی پارلر تک جائے گی، مہندی لگانے تک بیوٹی پارلر تک جائے گی۔ جو قوم کی بیٹیاں نبی کے ہاتھ میں، توجہ، نبی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتی، جو قوم کی بیٹیاں نبی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتی، مصافحہ نہیں کر سکتی، وہ بیٹیاں اجنبی مردوں کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے چوڑیاں پہن رہی ہیں۔ دین کہاں ہے؟ بتاؤ دین کہاں ہے؟ سوائے کلمہ پڑھنے کے، کلمے کے چند الفاظ وہ بھی صحیح ادا نہیں کر سکتے، اس کا معنی تک نہیں معلوم ہے۔ فیصلہ تو مفتیان کرام کریں گے، میں کوئی مفتی نہیں، میں صرف دل جلا صوفیوں کا غلام ہوں، لیکن دل کا درد آپ کے سامنے رکھنا۔ سوچو دین کہاں ہے؟ نیند سے اٹھنے سے لے کے سونے تک کے دین کہاں ہے؟ ہماری زندگی میں اسلام کہاں ہے؟ امام حسین کا نام لیتے ہو صرف شربت کے لیے اور نیاز کھانے کے لیے۔ امام حسین کے خون کو شربت اور کھچڑے کے بس تولنے والوں، بے وفاؤ، نام حسین لے کر یزید کا کردار زندہ کرتے وقت تمہیں شرم نہیں آتی؟ حسین کی نگاہوں میں تو اتنی طہارت تھی کہ انہوں نے اپنی گھر کی کنیزوں کو بھی احتیاط سے دیکھا، اور تمہاری نگاہوں میں اتنا پاپ ہے کہ آج کل سالیوں کو بھی اور چچا کی اور پھپھی کی بیٹیوں کو بھی پاپ کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے۔ آج تک بھاوجوں کو بھی پاپ کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے۔ سب ایسے نہیں ہیں، لیکن بات کہنے کی ہے، جلسے میں تو کہی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ یہ بدبختی کی باتیں سننے میں آتی ہے کہ سسر سے بہویں تک محفوظ نہ رہی۔ وہ بدترین حالات ہم دیکھ رہے ہیں، وجہ دین اٹھ گیا، اللہ کا خوف اٹھ گیا، خدا کی خشیت اٹھ گئی۔ آپ جانتے ہیں ایک مرتبہ سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر نے اپنی ایک کنیز سے کہا تو کون ہے؟ اس نے کہا 40 سال سے آپ کے گھر میں رہتے مجھے نہیں پہچانتے۔ کہا میں نے آج تک تجھے دیکھا ہی نہیں۔ یہ ان کے تقوی کا عالم تھا، یہ ان کی پرہیزگاری کا عالم تھا۔ آج عورتوں میں بھی تقوی نہیں، مردوں میں بھی تقوی نہیں۔ عورتوں کا حال تو یہ کہ سیریل دیکھنے کے لیے ٹائم ہے، نماز پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں۔ ذرا میری ماں اور بہنوں سے پوچھو انہوں نے آج سے پہلے قرآن کب پڑھا؟ قرآن کون سی کتاب ہے؟ تیجے کی، چہلم کی، 10ویں کی، 20ویں کی۔ یہ قرآن کی عزت کی تم نے؟ تعویذ کے موقع پہ گلے میں لٹکانے کی؟ تعویذ تیجے کے لیے تھا، چہلم کے لیے تھا، 10ویں 20ویں کے لیے تھا، اس لیے آیا تھا قرآن۔ قرآن کہہ رہا ہے ہدی للناس ہدی للمتقین، قرآن کا عنوان ہدایت ہے، قرآن ہدایت کے لیے تھا۔ یہ 10واں 20واں چہلم یہ دوسرے تیسرے نمبر کی بات تھی جس کو آپ نے جہیز، قرآن جہیز میں دینے کے لیے صرف نہیں آیا، قرآن 10ویں 20ویں کے لیے صرف نہیں، قرآن تو ہدایت کے لیے آیا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ 10ویں 20ویں پہ اصالِ ثواب نہ کرو، میری بات کا غلط مفہوم مت نکالنا۔ قرآن ہدایت کے لیے آیا تھا، ہدایت کے سوا سب کام لے رہے ہو۔ اس قرآن پہ ہاتھ رکھ کے جھوٹی قسمیں کھاتے ہو، اس قرآن پہ ہاتھ رکھ کر کے معاذ اللہ تجارت کے معاملات حل کرتے ہو۔ ذرا بتاؤ اللہ کے بندو، قرآن پہ ظلم کرنے والوں، آج مسلمانوں کو اس لیے ستایا، تباہ اور برباد کیا جا رہا ہے کہ تم قرآن پہ ظلم کر رہے ہو۔ توبہ کر لو، قرآن پہ ظلم کرنے سے باز آ جاؤ، ورنہ تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ میں جو آخری بات کے طور پہ عرض کر رہا تھا، بہنوں سے کہتا ہوں قرآن پڑھو، حدیث پڑھو، نماز پڑھو۔ ایک بات کہوں، امام حسین کبھی بھی امام حسین نہ ہوتے،
میرے جملے پہ غور کرنا، بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں، بہنوں سے کہتا ہوں، امام حسین کبھی بھی امام حسین نہیں ہوتے اگر ان کی ماں سیدہ فاطمہ نہ ہوتی۔ کسی حسین کے لیے کوئی فاطمہ چاہیے، اور فاطمہ کبھی فاطمہ نہ ہوتی اگر ان کے بابا محمد الرسول اللہ نہ ہوتے۔ باپ ایسا ہوتا ہے تو بیٹی ایسی ہوتی ہے۔ باپ شراب پیے اور بیٹی ہو بڑی پارسا رابعہ بصری جس کے سر سے دوپٹہ نہ ہٹے، ایسا نہیں ہے۔ باپ چاہتا ہے میں شراب پیوں، جوا کھیلوں، زنا کروں، میری بیٹی رابعہ بصری ہو، نہیں ہو سکتی۔ ببول کے درخت پر کبھی گلاب نہیں کھلتے، دھتوروں پر کبھی چمیلی نہیں کھلتی۔ اگر تجھے فاطمہ الزہرا جیسی بیٹی چاہیے جو ہو ہی نہیں سکتی، اب فاطمہ کے بعد کوئی فاطمہ نہیں ہو سکتی۔ فاطمہ سے پہلے کوئی فاطمہ نہیں ہے تو فاطمہ کے بعد کوئی فاطمہ کیسے ہو سکتی؟ اس لیے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے لیے خدیجہ جیسی ماں چاہیے اور سید المعصومین محمد الرسول اللہ جیسا بابا چاہیے، تب ایسی بیٹی جنم لیتی ہے کہ جس کے دوپٹے کو بھی کبھی چاند و سورج نہیں دیکھ سکتا، چاند و سورج جس کے دوپٹے کو نہیں دیکھ سکتا۔ خدا کے لیے اگر اپنی نسلیں بہتر چاہتے ہو، اپنی نسلیں بہتر چاہتے ہو تو تم بہتر بنو، اور دین تمہیں ڈبانے نہیں آیا، دین تمہیں ترانے آیا ہے، دین تمہیں ذلیل کرنے نہیں آیا، دین تمہیں عزت دینے آیا ہے، دین تمہیں وقار دینے آیا ہے۔ دین کا دامن پکڑ لو، دین کا دامن تھامنے سے کوئی ذلیل نہیں ہوتا۔ عرب کے بوریا نشینوں نے جب دین کا دامن پکڑا، اللہ نے انہیں کیسر و کسرا کا تاجدار بنا دیا۔ میرے بھائیوں، میں بات صلاح الدین ایوبی کی کر رہا تھا، صلاح الدین ایوبی۔ یہ کون جوان ہے پہلے میں تمہیں بتا دوں۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں جلسوں سے کیا ہوتا ہے، میں کہتا ہوں جلسے ہی کی بنیاد ہے صلاح الدین ایوبی۔ حالانکہ آج کل کی طرح جلسے نہیں ہوتے ہوں گے وہ، لیکن بہرحال کہیں نہ کہیں اس کا تعلق ہے۔ صلاح الدین ایوبی ایک جوان تھا۔ پہلی بات تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ قادری ہے۔ صلاح الدین ایوبی غوث پاک کا مرید ہے، بچپنے میں حضور غوث پاک کا مرید ہوا تھا، اور جب اس کے باپ نے کہا تھا میرے بیٹے کے لیے دعا کر دو تو غوث پاک نے سر پہ ہاتھ رکھنے کی بجائے اس کی گردن پہ ہاتھ رکھ کے دعا کیا۔ ہاں، جب صلاح الدین سے کسی نے پوچھا نا صلاح الدین اتنے جوخموں میں تو پھنسا لیکن تیری گردن پہ کبھی تلوار نہیں لگی، تو کہا کیسے لگتی؟ جس گردن پہ میرے مرشد کا ہاتھ پڑا اس کو تلوار کیسے لگتی؟ میرے امام کہتے کیا ادب ہے جس میں حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ اور کہتے اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میرے پٹا تیرا، اور ہے رضا یوں نہ بلک تو نہیں جیت تو نہ ہو، جیت سید ہر دیر ہے مولا تیرے۔ غوث پاک کا مرید ہے صلاح الدین، جوان تھا، شب معراج میں اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے گیا۔ امام صاحب منبر پہ بیٹھ کر تقریر کرتے ہوئے کہہ رہے تھے اے جوانوں، معراج میں تم یہاں نفل پڑھنے آئے ہو، تمہیں خبر بھی ہے کہ جس بیت المقدس میں رسول اللہ نے آج کی شب نبیوں کو نماز پڑھائی تھی وہ تو عیسائیوں کے قبضے میں ہے، تم نفل پڑھ رہے اور وہ بیت المقدس جس میں رسول اللہ نے نبیوں کی ان کو نماز پڑھائی وہ عیسائیوں کے قبضے میں، تمہیں برداشت کیسے؟ اس جوان کے دل پہ بات اثر کر گئی۔ جلسہ سننے سینکڑوں آتے ہیں، کسی ایک کے دل پہ یہ بات اثر کر جائے تو کام ہو جاتا ہے۔ ہمیں پتہ ہے اس میں بہت سے لوگ سننے آئے ہیں، کچھ ایسے بھی ہے کہ چلو یار ذرا دیکھتے ہیں مولانا لوگ کیا بولتے ہیں، کوئی پوائنٹ آؤٹ کرنے کے لیے آئے ہوں گے کہ کیا غلط بول رہے ہیں، طریقہ کیا ہے حضرت کا، کس پہ ناراض ہو رہے ہیں، کس پہ خوش ہو رہے ہیں، کس سے مصافحہ کر رہے ہیں، کس کو نہیں کر رہے ہیں، تو پھر بعد میں وہ کمنٹ کرتے رہیں گے۔ یاد رکھنا جو لینے آتا ہے وہ وہی لے کر جاتا ہے، جو سن کر سمجھنے کے لیے بدلنے کے لیے آتے ہیں وہ بدل کے جاتے ہیں۔